محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا اور ایک دوسرے پہ لطیفے کسنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے۔ چنانچہ شرافت اور مزاح انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے، اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہونا نازیبا اور مضر ہے، اسی طرح آدمی کا اس سے بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی بلند پایہ اور مقدس شخصیت کی طرف سے چھوٹی اور معمولی حیثیت کے کسی آدمی کے ساتھ لطیف ظرافت اور مزاح کا برتاؤ ہو تو وہ اس کے لیے ایسی مسرت اور عزت افزائی کا باعث ہوتا ہے جو کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اپنے جان نثاروں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مزاح فرماتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ آپ کی نہایت لذت بخش شفقت ہوتی تھی، لیکن آپ کا مزاح بھی نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا۔ چلو چلتے ہیں آپ کے ارشادات میں اس موضوع کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مزاح میں بھی حق ہی کہتا ہوں، یعنی اس میں کوئی بات غلط اور باطل نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تم کو سواری کے لیے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنیوں ہی کے تو بچے ہوتے ہیں، یعنی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے، جو اونٹ بھی دیا جائے گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ ایک اور روایت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بیچاری نے عرض کیا کہ ان میں یعنی بوڑھیوں میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی؟ وہ بوڑھی قرآن پڑھنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی ہو، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی ہم نئے سرے سے نشو و نما کریں گے اور ان کو نوخیز دوشیزائیں بنا دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا اور ٹھٹا نہ کرو، اور اس سے مزاح یعنی مذاق نہ کرو، اور اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جس کے تم وعدہ خلافی کرو۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اس حدیث مبارکہ میں مزاح کی ممانعت جس سیاق و سباق میں کی گئی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اسی مزاح کی ممانعت ہے جو ناگوار اور اذیت کا باعث ہو۔ تو محترم عزیز دوستو، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے مذاق فرماتے تھے، لیکن حد کے اندر اور دائرے کے اندر۔ ایسی مذاق نہیں فرماتے تھے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو اور کسی کو اذیت ہو۔